بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 ہم نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے یہ سماعت کیا کہ اللہ رب العزت نے بیویوں کے، عورتوں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا، عدل و انصاف کے ساتھ رہنے میں، لباس میں، کھانے پینے میں، سارے معاملات۔ تو بیویوں کے ساتھ عدل کرنے کا، انصاف کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو اس آیت کے اندر بھی اسی ضمن میں عورتوں کے حقوق بیان ہو رہے ہیں۔ جو آج کی عورت یہ ناچ ناچ کے کہتی ہے جی کہ ہمیں تو کچھ ملتا ہی نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے سارے حقوق قرآن پاک کے اندر، اسلام میں، قرآن میں، نبی پاک کے فرمان میں بیان کر دی۔ ایک حق ہے جسے حق مہر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ عورت کا حق ہے۔ تو اس کے حوالے سے یہ آیت مبارکہ اس میں فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ، عورتوں کو دو کیا؟ صدقاتہن، ان کے مہر، ان کے مہر، نحلہ، نحلہ کہتے ہیں خوشی سے، ٹھیک ہے، اور بھی اس کے معنی ہے، ہبہ بھی ہے، عطیہ بھی ہے، وہ بھی میں بیان کرتا ہوں، 3-4 معنی بیان کیے۔ تو یہاں پر فرمایا خوشی سے جو ان کے مہر ہیں ان کو ادا کر دو۔ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ، پس پھر اگر وہ یعنی تمہاری جو ازواج ہیں، عورتیں، لکم تمہارے لیے، فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ تمہیں دے دیں، خوشی سے ہیں، عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ، اس میں سے جو کچھ تم انہیں دے دو ان میں سے، ٹھیک ہے، اگر وہ تمہیں دے دیں خوشی سے، نفساً جو ان کے لیے تھا، پھر اگر وہ خوش دلی سے مہر میں سے تمہیں کچھ دے دیں، نفساً تھوڑا بہت کچھ بھی، فَكُلُوهُ پس اسے لے لو، اسے لے لو، کھاؤ، کھا لو، ہنیئا مریئا، ہنی کہتے ہیں خوشی سے، مریئا پاکیزہ سمجھ کر، پاکیزہ اور خوشگوار سمجھ کر اسے کھا لو۔ جو تمہیں وہ رقم اگر واپس کر دیں خوشی سے تو تم اسے لے لو۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے شوہروں کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیویوں کو ان کے مہر خوشی سے ادا کریں، خوشی سے۔ اگر ان کی بیویاں طِبْنَ لَكُمْ خوش دلی سے اپنے مہر میں، لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا کچھ تمہیں دے دیں، فَكُلُوهُ تو فرمایا اسے لے لو، کھا لو، ہنیئا مریئا، تحفے کے طور پر دے دیں، ہبے کے طور پر وہ آپ کو خوش دلی سے واپس کر دیں، تو فرمایا وہ تم لے لو۔ اب نحلہ کا جو الفاظ ہے نا، وہ خوشی بھی کیا ہوا ہے، یعنی اس کا معنی یہ ہوگا اگر خوشی کریں کہ عورتوں کو آپ مہر دیتے ہیں، حق مہر ادا کرتے ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں نہیں نہیں ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، یا آپ ہی رکھ لو، خوشی سے وہ آپ کو واپس کر دیتی ہیں، نہیں یا آپ ہی ہماری طرف سے رکھ لو، آپ ہمارے لیے ہیں تو سب کچھ ہے۔ ہوتا ہے نا، بعض عورتیں بڑی اچھی ہوتی ہیں اس معاملے میں، حالانکہ ان کا یہ حق ہے، ان کو فورس نہیں کیا جا سکتا، ان کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، ایسی باتیں سنا کے موڈ آف کر کے اتنا تھوڑا کار اللہ نے حق مہر رکھ چھڑا ہے جناب، یہ ہے وہ ہے، ایسی باتیں کر کے یہ کرنا جائز نہیں ہے، یہ علماء کرام نے لکھا ہے۔ تو اپنی خوشی سے مرد ادا کرے، وہ اپنی خوشی سے عورت اس کو واپس کر دے، تو فرمایا اب لے لو، اب لے لو۔ اگر نحلہ کا معنی اگر کریں ہم شریعت، اس کا ایک معنی شریعت بھی کیا ہے، اس کا معنی یہ ہوگا کہ عورتوں کو ان کے مہر دو، نحلہ از روئے شرعی حکم کے، اگر نحلہ کا معنی شریعت کے طور پر کریں تو معنی ہوگا کہ عورتوں کو ان کے حق مہر دے دو، نحلہ از روئے شرعی حکم کے، از روئے شرعی حکم کے، کہ اللہ کا حکم ہے شریعت کے اندر کہ ان کے مہر ان کو ادا کرو، لہذا مہر دے دو۔ اور اگر اس کا معنی کرے فریضہ، تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ نے جو تم پر عورتوں کے مہر کو ادا کرنا فرض کیا ہوا ہے وہ تم ان کو ادا کرو، پھر فریضے کا معنی یوں ہوگا، ٹھیک ہے۔
اور یہ اس لیے تھا نا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر جو عرب کے لوگ تھے نا، وہ عورتوں کے ساتھ بغیر مہر کے، حق مہر کے نکاح کرتے تھے، تو اس لیے حکم دیا گیا کہ وآتوا النساء صدقاتہن نحلا، عورتوں کو ان کے حق مہر ادا کرو۔ تو یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر اس کا معنی کریں عطیہ اور ہبہ، ٹھیک ہے، اگر عطیہ اس کا معنی کریں تو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عورتوں کے لیے عطیہ ہے، لہٰذا یہ عطیہ ان کو تو ادا کرو، یہ عورتوں کے لیے مقرر کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، عطیے کے طور پر ہے، لہٰذا تم ان کا حق ان کو عطیے کے طور پر ادا کر دو۔ اور خوشی سے، وہی اگر یہ معنی جو علماء نے کیا ہے کہ عورتوں کو ان کے جو حق مہر ہے وہ خوشی سے ادا کرو، مطلب یہ ہے کہ دیتے ہوئے تنگ نہ کرو، دل کو تنگ نہ کرو، ڈاک مہر لکھ چھڑے، ٹھیک ہے، پہلے تو پھر اگر تنگ ہوتے ہو تو حق مہر شرعی لکھوا دیں۔ شرعی کیا ہے؟ عند الاحناف، جو احناف کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ 10 درہم سے حق مہر کم نہیں ہے، 10 درہم سے حق مہر کم، یہ تقریباً 5000 کے قریب پہنچتا ہے، یہ والا جو ریٹ اس کا حساب لگایا جائے چاندی کے اعتبار سے، تو یہ جناب والا 5000 کے قریب پہنچتا ہے، تو 5000 رکھ دیں تو آسانی سے ادا بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے زیادہ اگر رکھنا چاہے تو کوئی روک تھام نہیں ہے، وہ اپنے ثواب دید پہ ہے، جتنا وہ ادا کر سکے، اس پہ دل تنگ نہ ہو، یا کل کو پھر فریضہ ادا کرنے میں اس کے لیے پھر پریشانی نہ بنے، ایسا نہ ہو کہ کل پہ دے ہی نہ سکے اور اللہ کی بارگاہ میں جناب والا وہ شرمندہ ہو۔ اتنی سخت حدیثیں ہیں اس حوالے سے، حضور علیہ السلام کا فرمان کا میں آپ کو مفہوم عرض کرتا ہوں کہ جو شخص عورت کا حق مہر تو رکھ رہے لیکن دھوکہ دیتے ہوئے پھر اس کو جناب والا وہ حق مہر ادا نہ کرے، فرمایا قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں زانی کی حالت میں اٹھے گا، زانی کی حالت، جس طرح زانی کی شکل ہوگی نا ایسا وہ اٹھے گا۔ اور اس طرح کی اس کے ساتھ ایک روایت ہے، جو روایتیں کثرت کے ساتھ ملتی ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک بندے نے قرض لیا اور اس نیت سے لیا دھوکہ دیتے ہوئے کہ اس کو بعد میں واپس کوئی نہیں دینا، فرمایا وہ چور کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں اٹھے گا، چور کی حالت میں، چوروں کی حالت جیسی اس کی ہوگی۔ تو یہ کتنا سخت حکم ہے کہ زانے کی حالت میں، فرمایا جس طرح زناکار کی حالت ہوتی ہے وہ حالت ہوگی اس بندے کی جس نے حق مہر تو لکھوا دیا لیکن دیتے ہوئے اب قبول تو کر لیا، جب قاری صاحب نے کہا اتنے حق مہر کے عوض میں تم نے قبول کیا، اس وقت یہ قبول کیا گواہوں کے سامنے، تو اب ادا کیوں نہیں کر رہا؟ ٹھیک ہے، یہ آپ کو یہ بھی عرض کرنا چاہوں، یہ جو حق مہر ہے یہ صرف اسلام کے اندر ہے، یہ عورتوں کو صرف حق دیا ہے تو اسلام نے دیا ہے، اس سے پہلے آپ کوئی بھی آپ مذہب اٹھائیں اس میں حق مہر کا یہ جو فریضہ ہے یہ نہیں ہے، صرف اور صرف اسلام کے اندر ہے۔ اور اس کے اندر یہ کیوں ادا کیا، اور حکمت کیا ہے اس کے اندر؟ اس کے اندر حکمت یہ علماء کرام نے بیان فرمائی ہے، وہ حکمت یہ ہے کہ اگر عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو وہ ظاہر حق مہر دے گا نا اس کو، تو حق مہر اگر دیتا ہے تو اگلا گھر بسانے سے پہلے اس کو ضرورت ہوگی کچھ معاملات کی، گھر کے کھانے پینے، تو وہ اگر اس کو مال ملے تو اسے تقریباً اپنا تھوڑا بہت نظام کر لے وقتی طور پر، جو کچھ اس کا حق مہر ہے 5 ہے 10 ہے 20 ہے، تھوڑے بہت ایسے کیجیے تو وہ آسانی سے رہ سکے گی نا، جب تک کہ وہ اپنا اگلے گھر برسا نہیں لیتی، ٹھیک ہے، عدت کے دوران بھی وہ اپنا چلو کم از کم جب تک نکاح کا حکم اس کو نہیں ہو جاتا وہ آرام سے دن گزار لے گی۔ اس لیے ایک آسانی پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکمت ہے جو مہر کے طور پر اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیا گیا۔ تو یہ حق ہے جو عورت کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا قرآن کے اندر۔ حضور علیہ السلام کی جو صاحبزادیاں ہیں نا، ان میں سے کسی بھی صاحبزادی کا جو حق مہر ہے نا وہ 1200 اوقیہ سے کم نہیں ہے، غالباً شاید اتنا ہی ہے، میں مزید اس کو آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ یہ لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کی کوئی بھی جو شہزادی ہیں ان کے حوالے سے جو علماء مفسرین نے بیان فرمایا، ازواج کے حوالے سے بھی تو حضور علیہ السلام نے بڑے کثرت کے ساتھ اس کو بیان کیا، اور احناف کے اندر جو کم از کم ہے وہ جو میں نے بیان کیا اس پہ پہلے آپ روایت سن لیں۔ دلیل کیا ہے جو ہم پہلے بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے، حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سنو، عورتوں کے نکاح صرف ان کے اولیاء سرپرست کریں اور ان کا نکاح صرف ان کے کف یعنی خاندان میں کیا جائے، اور کوئی مہر 10 درہم سے کم نہ رکھا جائے،
یہ اس سے احناف استدلال کرتے ہیں کہ کم 10 درہم سے کم مہر نہ رکھا جائے۔ اس کے علاوہ بھی کثرت کے ساتھ احادیث ہیں، اور وہ جو روایت انشاءاللہ میں وہ بھی بیان کروں گا کہ حضور کی جو ازواج ہیں اس سے زیادہ بھی رکھا گیا، ٹھیک ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا مہر دیکھا جائے تو 131 تولے تھا، جو چاندی کا تھا 131.5، ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مہر تھا وہ تھا جناب 40 درہم، ٹھیک ہے، یعنی بنتا ہے 122 گرام چاندی بنتی ہے، اور تولے میں دیکھا جائے تو 105 تولہ۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا مہر دیکھا جائے تو 10 درہم تھا، جو کہ بنتا ہے 126 تولہ چاندی کا، ٹھیک ہے۔ اسی اعتبار سے اب ریٹ نکالا جائے تو جو ریٹ بنتا ہے وہ اس سے، اب نیا ریٹ کیا ہے وہ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن کچھ دن ہم نے پہلے حساب لگایا تو تقریباً 5000 کے قریب یہ پہنچ رہا تھا، اب جدید ریٹ کیا، تو اسے ریٹ کو دیکھ کر یہ رکھا جائے سامنے۔ تو فرمایا وآتوا النساء صدقاتہن نحلا، کہ جناب والا عورتوں کو خوشی سے ان کے حق مہر ادا کرو۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہم جانتے ہیں ہم نے جو مہر مسلمانوں کی بیویوں کے متعلق ان پر فرض کیا ہے۔ اب کتنا فرض کیا ہے اس کی تعداد مقدار حدیث میں بیان کر دی، ہم نے فرض کیا۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، رب کہتا ہے ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے ان کی ازواج کے بارے میں جو ان پر فرض کیا، وہ کتنا فرض کیا وہ حدیث کے اندر بیان کر دیا گیا۔ وہ کتنا ہے فرمایا کم از کم 10 درہم سے تو کم نہیں ہے، اس سے زیادہ جتنا رکھنا چاہتا ہے کوئی اپنی بساط کے مطابق، استطاعت کے مطابق، جتنا وہ آسانی سے جناب والا ادا کر سکے۔ حلیۃ الاولیاء کے اندر روایت ہے کہ آپ کو 40 جنتی مردوں کی قوت دی گئی، ٹھیک ہے جناب۔ اور امام ترمذی نے جامع ترمذی میں حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت انس بیان کرتے ہیں جنت میں مومن کو اتنی عورتوں سے جماع کی قوت دی جائے گی۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیا مومن کو اتنی قوت ہوگی؟ آپ نے فرمایا مومن کو 100 مردوں کی طاقت ہوگی، وہاں پر اتنی اللہ رب العزت کی طرف سے طاقت عطا کی جائے کہ وہ 100 مردوں جو عورتوں سے وہ جماع کر سکے گا۔ تو اتنی فرمایا 100 مردوں کی طاقت اس کے پاس ہو، جتنی ایک مرد کے پاس صرف 100 مردوں جتنی طاقت ہو۔ حضرت انس سے روایت کیا کہ جب ہم 40 کو 100 سے ضرب دیں تو حاصل ضرب 4000 کے برابر ہوگا، کہ آپ کو 40 جنتی مردوں کی قوت دی گئی، تو کتنا بنا؟ حاصل ضرب 4000 کے برابر، ٹھیک ہے۔ تو ابن عربی نے لکھا ہے کہ آپ کو 4000 مردوں کی طاقت تھی، پھر اس کے باوجود آپ کھانے پینے اور جمع کرنے میں کس قدر ضبط سے کام لیتے تھے۔ عمدۃ القاری کے اندر ہے کہ اتنی طاقت اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کی، لیکن پھر بھی اتنا ضبط سے کام لیا۔ یہ حضور کا فیض ہے، آپ کا یہ کمال ہے، آپ کا یہ خاصہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر علماء فرماتے سوچئے جن کو اللہ نے 4000 مردوں کی قوت جماع عطا فرمائی تھی، انہوں نے بیک وقت نکاح میں صرف 9 ازواج کو جمع کیا، وہ بھی مختلف تبلیغی وجوہات سے۔ وجوہات کے تبلیغ کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ خواتین آئیں گی، کیونکہ خواتین کے اندر جہالت زیادہ تھی، حضور علیہ السلام نے اس وجہ سے نکاح زیادہ فرمائے۔ آج کچھ یہ خباستیں بکتے ہیں لبرلزم، اتنی شادیاں کی، یہ وہ گستاخ بڑی بڑی گستاخیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن اکثر مقصد کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جتنی خواتین سے میں نکاح کروں گا وہ زیادہ میرے قریب ہوں گی، تو میرے جو معاملات ہیں وہ قریبی سے جتنا میری بیوی دیکھے گی کوئی اور تو نہیں دیکھ سکتی، تو جب دیکھے گی اس پہ کو عمل کے اندر لائے گی، عورتوں کے اندر بیان کرے گی، تو اس طرح عورتوں کو اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، سمجھ ہوگی، سمجھ بوجھ ہوگی، تو اس طرح وہ اپنی زندگیوں کو آسانی سے گزار سکیں گی، جہالت ان سے دور ہوگی۔ تو یہ وجہ کیا تھی؟ تبلیغی وجوہات کی بنا پر۔ اور یہ تعداد ازواج بھی 54 سال کی عمر سے شروع ہوا، اور جو تعداد ازواج تھی 54 سال کی عمر سے شروع ہوتی ہے، اور 61-62 سال کی عمر میں جا کر 9 ازواج اکٹھی ہوئیں۔ بتائیں 54 سال تو بعد کیڑی بندے کو اتنی شہوت ہوتی ہے جناب، وہ تو جوانی تو تقریباً گزر ہوتی ہے، بڑھاپا آ چکا تھا۔ تو یہ جو لوگ بکواس کرتے ہیں، یہ تو انہوں نے حضرت عائشہ سے اتنی عمر میں آپ نے نکاح کیا،
یہ جو ابھی جو آنٹیاں نکلی تھی خباثت بکنے والی، مجھ سے جناب 9 سال کی عمر میں نکاح کیا گیا، میرے ساتھ زیادتی ہوئی، یہ اشارہ تھا، یہ بہت بڑا آقا علیہ السلام کی گستاخی تھی، سیدہ عائشہ پاک کی گستاخی، خباثتیں انہوں نے خبیثہ عورتوں نے کی، گمراہ ہونے، بد مذہب ہونے۔ تو بتائیں اس عمر میں کون سی جا کے خواہش کو پورا کرنا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ وجہ کیا تھی؟ تبلیغی وجوہات، کہ خواتین میرے زیادہ قریب ہوں گی، سیکھیں گی اور عورتوں کو سکھائیں گی، جیسا کہ سیدہ عائشہ پاک سے مسائل سیکھنے آیا کرتی تھیں عورتیں۔ آپ فقیہہ تھیں، مجتہدہ تھیں، مفسرہ تھیں، عالمہ تھیں، ٹھیک ہے، فقیہہ تھیں، آپ اعلیٰ درجے کی، تو آپ سے خواتین سیکھنے آیا کرتی تھیں۔ تو یہ وجوہات، تو فرمایا عورتوں کو ان کے مہر فرمایا خوشی سے ادا کرو۔ تو لہٰذا فرمایا جس نے حق مہر ادا نہ کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں جناب والا وہ زانی کی حالت میں آئے گا۔ ٹھیک ہے جناب، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اگلی جو آیت ہے تو اس میں ایک دو مسئلے جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں، یہ سمجھ آئے کہ مہر کی جو مستحق ہیں وہ عورتیں ہیں، نہ کہ ان کے سرپرست۔ لہٰذا اگر سرپرستوں نے مہر وصول کر لیا ہو تو انہیں لازم ہے کہ وہ مہر اس کی مستحق عورتوں کو پہنچا دیں، نہیں وہ سرپرست دن لے کے اپنے جیب میں پا رہے تو یہ گناہ گار ہے، اس کو چاہیے فوراً عورت کو پہنچائے جو اس کی مستحق ہے۔ سرپرست تھوڑا ہی حقدار، عورت حقدار ہے۔ ٹھیک ہے جناب، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ، عورتوں کو دینا ہے، سرپرستوں کو نہیں دینا، سمجھ آئی؟ عورتوں کا ذکر ہے، عورتوں سے مراد یہاں پر وہ بیویاں ہیں، وہ ازواج ہیں جن کے ساتھ نکاح ہوا ہے۔ اور اگلی بات، مہر بوجھ سمجھ کر نہیں دینا، مہر بوجھ سمجھ کر نہیں دینا چاہیے، بلکہ عورت کا شرعی حق سمجھ کر اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی نیت سے خوشی خوشی دینا چاہیے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، خوشی خوشی سے دو، لہذا بوجھ سمجھ کے نہ دو۔ کیوں؟ قرآن کا حکم ہے، حکم پر عمل کر دو۔ اور مہر دینے کے بعد زبردستی یا انہیں تنگ کر کے واپس لینے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہو یہ تانے مارنا، موڈ آف کرنا، گلاں مارنیاں، تیرے ابے نے نہ مہر رکھے ہے جناب، اینا تسی حق مہر ادا کی سانو مجبور کیتا ہے۔ چرب زبان جو ہوتے ہیں بعض اوقات ایسے خبیث، تو علماء فرماتے ہیں یہ حد درجے کی خباثت اور کمینگی ہے۔ ایسے شوہر کے اندر وہ کمینہ پان ہے، اس کے اندر خباثت ہے کہ وہ چیز دے کے پھر لے رہا ہے، ایسا ہے کہ تھوک جناب والا تھوک کے پھر چاٹنا ہے، تو اس کو تنگ کرنا چرب زبانی سے، ایسے تانے مارنا، اس کی اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے۔ بات کو مکمل کروں گا، فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ کم عقلوں کو ان کا مال، أَمْوَالَكُمْ ان کے مال نہ دو، ان کے مال نہ دو۔ یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو یتیم ہیں، زیر پرورش ہیں، تو اب وہ کم عقل ہیں، چھوٹے ہیں، نہ سمجھ ہیں، تو اگر ان کا مال آپ کے پاس ہے، مطلب ابا فوت ہو گیا تو مال تائے کول ہے، تائے دا حکم ہے بنتا کہ انہوں کا مال سیو کر کے رکھے، جتنے ضرورت ہے انہوں نے خرچ کرے، بقایا انہوں نے مال ایویں نہ پھڑا چھڑے۔ ٹھیک ہے، تو یتیم کیونکہ وہ فرمایا انہیں سمجھ ہے، کم عقل ہے، تو فرمایا الذی جعل اللہ لکم قیاما، وہ جسے اللہ نے تمہارے لیے گزر بسر کا ذریعہ بنایا ہوا۔ ٹھیک ہے، لہٰذا وہ مال فرمایا کم عقلی کی عمر میں یتیموں کو نہ دو۔ ٹھیک ہے، ورزقوہم انہیں کھلاؤ، فیہا اس میں سے، وکسوہم اور انہیں پہناؤ، وقولوا لہم قولا معروفا، جب بھی ان سے بات کرو، یتیموں سے جو آپ کے زیر پرورش ہیں ان سے جب بھی بات کرو تو اچھی بات کہو، معروفہ نیکی والی بات کہو۔ ٹھیک ہے، تو یہاں اس آیت کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ خلاصہ یہ ہے کہ جن بچوں کی پرورش تمہارے ذمے ہیں اور ان کا مال تمہارے پاس ہے، وہ بچے اتنی سمجھ نہیں رکھتے کہ مال کا مصرف پہچانے، کہاں خرچ کرنا ہے کہاں خرچ نہیں کرنا، بلکہ وہ اسے بے محل خرچ کرتے ہیں، ایویں خرچ کر پائیں گے، فضول ضائع کر دیں گے۔ لہٰذا فرمایا کہ ان کا مال تمہارے پاس ہے، وہ بچے اتنی سمجھ نہیں رکھتے، لہٰذا ان کے پاس ایسے ہی مال چھوڑ نہ دیا جائے کہ وہ ضائع کر دیں، بلکہ وہ مال تم اپنے پاس سنبھال کے رکھو، جہاں خرچ کرنا ہے وہاں ان کے اوپر خرچ کرو، جب وہ عقل مند ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، مصرف کو پہچان لیں، پھر تم ان کا مال ان کے حوالے کر دو، یہی شرعی حکم ہے۔ ٹھیک ہے، لہٰذا جب بھی تمہارے زیر پرورش یہ یتیم بچے آئیں تو ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ان کو جناب والا تانے نہیں دینے، تانوں اسی پالے ہے، تانوں اسی کھلایا ہے، ہاں جی، تو فرمایا قولوا لہم قولا معروفا،
ان کی پرورش کرو، ان کو آداب سکھاؤ، ان کی تربیت کرو، ان کو اخلاقیات سکھاؤ، ان کو تربیت کرو، سب کچھ اخلاق کیا ہے، کردار کیسا ہونا چاہیے، اٹھنا بیٹھنا کیسا ہونا چاہیے، بڑوں چھوٹوں کا سارا ادب طریقہ کار، یہ سکھانے کا حکم ہمارے قرآن نے دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ سنا آیات بینات پر عمل کر کے زندگیاں سنوارنے کی توفیق عطا